من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، محترم حاضرین اور حاضرات، سامعین اور سامعات، یہ تفسیر کی ہماری دوسری کلاس ہے. انشاءاللہ اس درس کے اندر ہم ارکان الایمان میں اللہ تبارک و تعالی نے مؤمنین کے جو اوصاف سورۃ البقرہ کے شروع میں بیان فرمائے ہیں ان کو ذکر کریں گے. اسی طریقے سے طہارت کی بعض آیتیں، تیمم سے متعلق آیات اور دیگر موضوعات کو انشاءاللہ موقع کے حساب سے ہم انشاءاللہ بیان کریں گے. جی، سب سے پہلے ہم گزشتہ درس میں ہم نے ارکان الایمان کی جو آیتیں ہیں، جو جامع آیت تھی سورۃ البقرہ کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم، اس کی تفسیر ہم نے بیان کیا اور اس کے اندر خصوصاً ارکان الایمان میں سے 5 رکن کا جو تذکرہ ہے ان کا ہم نے ذکر کیا، اور اسی طریقے سے سورہ تغابن کی آیت جس کے اندر 6ویں رکن کا ذکر ہے اس کو ہم نے ذکر کیا اور اس کی تفسیر اور شرح ہم نے بیان کی. آج کے درس میں سورۃ البقرہ کی جو پہلی آیتیں ہیں جن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے متقین کے صفات بیان کیا ہے، اور ان صفات میں اللہ تبارک و تعالی نے ان ارکان الایمان کا ذکر فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. یہ سورۃ البقرہ کی شروع کی 3 آیتیں. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کے بارے میں بیان کیا ہے کہ یہ کتاب سراپا مؤمنین کے لیے، متقین کے لیے ہدایت ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے. تو یہ متقین کون ہیں؟ متقین کون ہیں؟ متقین کی صفات کیا ہیں؟ متقین کو کیسے پہچانا جائے گا؟ تو یہ دعوے نہیں ہیں تقوی کے اور ایمان کے، بلکہ ہر چیز کا معیار شریعت نے اور دین نے بیان کر دیا ہے. تو اس لیے کسی کو اس میں کوئی خلل یا کوئی شبہ یا کوئی پریشانی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کو واضح طور پر بیان فرما دیا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے بارے میں کہا ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ متقین وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب،
جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہمارا دین، دین اسلام اور اس کے اندر ایمان یہ غیب پر مبنی ہے۔ سارے ارکان الایمان اگر ہم دیکھیں گے تو یہ غیب پر مبنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملائکہ پر ایمان، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، یہ سب غیب ہے، یہ سب غیب ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مؤمنین کے اوصاف میں سے سب سے پہلے ایمان بالغیب کا ذکر فرمایا، ایمان بالغیب۔ اور غیب وہ چیز ہے جو ہمارے حس سے، ہماری نظروں سے اوجھل ہو اور غائب ہو، اس کو غیب کہا جاتا ہے۔ تو اس غیب کے اندر ہر وہ چیز داخل ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں خبر دی ہے۔ تو شروع سے لے کر آخر تک، دنیا کے پیدا ہونے سے یا آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے لے کر یا اس سے پہلے سے لے کر نبیوں کے احوال قرآن مجید کے اندر جو بیان کیے گئے ہیں، پھر اس کے بعد یوم آخرت، پھر یوم آخرت کے بعد کے جو احوال ہیں، اور جنت اور جہنم کے بارے میں جو بیان ہوا، یہ ساری چیزیں غیب کے اندر داخل ہیں۔ تو اس لیے ہمارا ایمان غیب پر قائم ہے۔ تو جو غیب کے متعلق سوال کرے کہ یہ کیسے ہے، وہ کیسے ہے، یعنی جو چیز نصوص میں وارد نہیں ہے، جو چیز شریعت میں وارد نہیں ہے، اس کے بارے میں سوال یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کے تعلق سے کہا کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو غیب پر ایمان یہ ایمان کی بنیاد ہے، ایمان کی اساس ہے۔ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب جو ہے رکھا ہے، تاکہ دیکھنے کے لیے کہ کون ایمان لاتا ہے اور کون ایمان نہیں لاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختبار اور ابتلاء کے لیے دنیا کو پیدا فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ۔ تو آج ہم انشاءاللہ ارکان الاسلام پر بات کریں گے، ارکان الاسلام پر بات کریں گے۔ تو ارکان الایمان میں، ارکان الاسلام میں سب سے پہلے شہادتین ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ تو یہ سب سے پہلا رکن ہے۔ ارکان الایمان پر ہماری بات ہوئی۔ ارکان الاسلام میں سب سے پہلا رکن شہادتین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبوت اور رسالت اور عبودیت کی شہادت دینا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو یہ توحید ہے، سب سے پہلے توحید ہے، یہی اصل اور اساس ہے بعد کے ارکان کے لیے، بعد کے ارکان کے لیے۔ تو جس کا یہ پہلا رکن صحیح ہے، اس سے دوسرے ارکان قبول کیے جائیں گے۔ جس کا یہ پہلا رکن ہی صحیح نہ ہو، پہلا رکن ہی کا حق وہ ادا نہ کرے، اس کے تقاضوں کو پورا نہ کرے، تو اس سے دیگر ارکان قبول نہیں کیے جائیں گے۔ تو اس لیے اس سے معلوم یہ ہوا کہ شریعت کے اندر ہر چیز کی ترتیب ہے، شریعت کے اندر ہر چیز کی ترتیب ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ایمان کے شعبوں میں کہا کہ الایمان بضع وسبعون شعبۃ اعلاها قول لا الہ الا اللہ، کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے۔ تو یعنی توحید کی شہادت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی اور توحید میں مکمل طور پر داخل ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو سب سے پہلے ادا کرنا، پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کرنا۔ پھر دوسرا جو رکن ہے وہ اقام الصلاۃ، وہ اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مؤمنین کے اوصاف میں سے دوسری صفت اقامت الصلاح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاح،
غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ تو نماز قائم کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مؤمنین کے اوصاف میں ذکر کیا۔ تو نماز کو قائم کرنا یہ دین کی اصل بنیاد ہے۔ تو جو نماز قائم نہ کرے حقیقت میں اس کا دین نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے شرائط میں سے، اسلام کے شرائط میں سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نماز قائم کرنا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا بہت زیادہ ذکر فرمایا ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، ہمارے اور کفار کے درمیان جو فارق ہے، ہمارے اور ان کے درمیان جو فارق ہے کفار کے درمیان، وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ ابھی جو ہم بیان کر رہے ہیں وہ ارکان اسلام کے تعلق سے بیان کر رہے ہیں، ارکان الاسلام جو کہ 5 ارکان ہیں۔ گزشتہ درس میں ہم نے ارکان الایمان کا ذکر کیا تھا جو کہ 6 ارکان ہیں۔ تو آج ارکان الاسلام کی بات ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے شہادتین کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد نماز کے بارے میں ہم بیان کر رہے ہیں۔ تو نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ تو نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو ان کے اوقات میں، ان کے شروط کے ساتھ، ان کے واجبات کے ساتھ، ان کے ارکان کے ساتھ، مستحبات کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز ادا کرنا۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے تم لوگوں نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ویسے نماز پڑھو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اقامت الصلاح کیسے ہونا چاہیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر فرما دیا ہے۔ تو نماز قائم کرنے کا ذکر ہے، نماز پڑھنے کا ذکر نہیں ہے۔ نماز پڑھنا ایک الگ چیز ہے اور نماز قائم کرنا ایک الگ چیز ہے۔ تو نماز قائم کرنے کا ہم کو حکم دیا گیا ہے۔ تو نماز پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہے، تو بلکہ نماز کو قائم کرنا یعنی اس کے شروط اور واجبات اور نماز اور اوقات اور جماعت کا مردوں کے لیے خیال کرنا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں۔ اور سب سے اہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آپ نے جیسے سکھایا ویسے نماز ادا کرنا یہ حقیقت میں مطلوب ہے۔ تو نماز قائم کرنا یہ بہت ہی اہم چیز ہے ایک مومن کے لیے۔ شہادتین کے بعد جو سب سے اہم رکن ہے وہ نماز قائم کرنا ہے، وہ نماز قائم کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مؤمنین کے اوصاف میں سے ایمان بالغیب کے بعد اقامت صلاۃ کا ذکر فرمایا، نماز قائم کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ نماز قائم کرنے کی کتنی اہمیت ہے اور نماز کی کتنی اہمیت ہے دین کے اندر، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کے بارے میں فرمایا کہ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے۔ تو یہ نماز جس کے بارے میں قیامت کے دن سب سے پہلے یعنی سوال کیا جائے گا، اگر یہ صحیح ہے تو ساری چیزیں صحیح ہیں، اگر یہ صحیح نہیں ہے تو پھر کسی چیز کو دیکھا نہیں جائے گا۔ تو اس لیے یہ نماز قائم کرنے کو اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے ذکر فرمایا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو منبر پر نماز سکھائی، منبر پر آپ نے خطبے کے بیچوں بیچ آپ نے نماز سکھایا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتوں میں سے ایک وصیت، یعنی آخری وصیت میں سے ایک وصیت نماز قائم کرنے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز نماز، تو یہ آپ کی آخری وصیتوں میں سے وصیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رکن کا ذکر فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ تیسرا رکن ہے، تیسرا رکن ہے یعنی زکوٰۃ ادا کرنا۔ زکوٰۃ
ادا کرنا. تو یہ تیسرا رکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرے رکن کا ذکر فرمایا. تو پہلے شہادتین، پھر اس کے بعد اقام الصلاح، تیسرا ایتاء الزکاة، زکوٰۃ کو ادا کرنا. اور زکوٰۃ ادا کرنا اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. یعنی جو واجب حقوق ہیں ان کو ادا کرتے ہیں. تو واجب جو حقوق ہیں ان کو ادا کرتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے زکوٰۃ داخل ہے. اس میں سب سے پہلے زکوٰۃ داخل ہے. تو یہ زکوٰۃ، بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے زکوٰۃ مراد ہے، یعنی اس آیت کے اندر. اور بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد جو بھی واجب چیزیں ہیں، جو بھی واجب حقوق ہیں جو مال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، جیسے مرد کا اولاد پر، بیویوں پر خرچ کرنا، والدین پر خرچ کرنا، اور اسی طریقے سے غلاموں پر خرچ کرنا. تو یہ سارے جو واجبی حقوق ہیں ہر انسان پر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا اس کی حیثیت کے مطابق. تو بعض جو ہے مفسرین نے کہا کہ نہیں، یہاں مراد زکوٰۃ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا، تو اس لیے یہاں پر مراد زکوٰۃ ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو بھی جو ہے فرض فرمایا ہے. اسی لیے زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ تیسرا رکن ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة، واقام الصلاة وایتاء الزکاة. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر نماز اور زکوٰۃ کو جوڑ دیا ہے. دونوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ساتھ بیان کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو اور زکوٰۃ کو قرآن مجید میں کئی جگہوں پر جو ہے جوڑ دیا ہے، جس طریقے سے کہ اس آیت کے اندر سورہ بقرہ کی شروع کی آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے بیان فرمایا ہے. تو چونکہ صلاۃ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، اور یہ زکوٰۃ یہ انسانوں کا، بندوں کا حق ہے، غریبوں کا حق ہے. تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے لوگوں کے ساتھ قتال کا حکم دیا گیا یہاں تک کہ وہ توحید کا اقرار کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا. تو صرف نماز ادا کرنا یہ کافی نہیں ہے، صرف جو ہے نماز پڑھ لینا یہ کافی نہیں، بلکہ زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرض کیا ہے، جیسے فرض کیا ہے، جن مالوں میں فرض کیا ہے، جتنا اس کا نصاب ہے ان کے مطابق، اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینے کا حکم دیا ہے ان کو دینا، یہ حقیقت میں زکوٰۃ ادا کرنا ہے. تو دیکھیے ہر چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہونا چاہیے. اب اللہ تعالیٰ نے کہا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں. تو نماز قائم کرنے کا طریقہ ہم کو کس نے بتایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. اور جو ہے زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے فرض فرمایا، کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور جو ہے زکوٰۃ کو کیسے نکالنا چاہیے، کتنا نکالنا چاہیے، کب نکالنا چاہیے، کس مال میں نکالنا چاہیے، کس کے لیے نکالنا چاہیے، تو یہ سارے مسائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بیان فرمائے. تو اس لیے یہ معلوم ہوتا ہے اس سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف رجوع کرنا، احادیث کو پڑھنا اور جاننا یہ کتنا اہم ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. اگر یہ توبہ کریں، یعنی توحید پر آ جائیں، موحد ہو جائیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، تب وہ تمہارے دینی بھائی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینی اخوت کو توحید پر اور نماز اور زکوٰۃ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو زکوٰۃ نہ دیں یا زکوٰۃ کو ادا نہ کرے تو وہ حقیقت میں موحد نہیں ہے.
تو اسی لیے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب مانعین زکوٰۃ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، آپ کو معلوم ہے کہ بہت سارے لوگ مرتد ہو گئے، بعض قبائل جو مرتد ہو گئے، اور بعض لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا. انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ دیا کرتے تھے، اب ہم جو کسی کو زکوٰۃ نہیں دیں گے. تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے قتال کرنے کا عزم کیا، انہوں نے ان سے جہاد کرنے کا عزم کیا، اور انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی قسم ان لوگوں سے جہاد کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرتے ہیں. نماز اور زکوٰۃ کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. نماز یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، اور یہ زکوٰۃ یہ مال کا اور غریبوں کا حق ہے. تو اس لیے جو ہے ان دونوں کے درمیان فرق جو ہے صحیح نہیں ہے. تو اس ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ساتھ جو ہے جنگ لڑی، اور شروع میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا. پھر بعد میں جب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو سمجھایا تو ان کو وہ بات سمجھ میں آئی. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ زکوٰۃ اور خصوصاً یہ ارکان اسلام جو ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اس کی کتنی اہمیت ہے. دوسرے جتنے واجبات ہیں، جتنی چیزیں ہیں، یہ ساری اسی سے نکلتی ہیں. یہ سارے واجبات، یہ سارے چیزیں جو اسی سے نکلتی ہیں. جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی وہ سورہ توبہ کی ایک آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. یہ سورہ توبہ کی آیت ہے. یہ تیسرا رکن ہے. اور چوتھا رکن کیا ہے؟ صوم رمضان. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَان. رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا، رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا. تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی ارکان اسلام میں سے چوتھا رکن ہے. تو یہ ساری چیزیں فرض ہیں، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. اور جو ہے علماء اور مفسرین اور دیگر ائمہ کے درمیان یہ اختلاف ہے کہ آدمی ان ارکان میں سے کن ارکان کو چھوڑنے کی وجہ سے وہ کفر کے دائرے میں داخل ہوتا ہے، وہ جو ہے کافر ہو جائے گا. تو بہرحال بعض لوگوں نے توحید، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، بعض لوگوں نے نماز تک کہا، بعض لوگوں نے زکوٰۃ کو بھی شامل کیا، بعض لوگوں نے سارے ارکان اسلام کے تعلق سے بھی انہوں نے کہا. البتہ جو ان ارکان کا انکار کرے یا رکن ان ارکان میں سے کسی ایک رکن کا بھی انکار کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. تو بہرحال یہ چوتھا رکن کیا ہے؟ صوم رمضان. تو یہ صوم رمضان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ ہی کے اندر دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کے روزے سن 2 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے جو فرض فرمائے. اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور ہر مہینے کے 3 دن میں روزہ رکھا کرتے تھے. یعنی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گویا جو فرض تھا، یعنی یا مسلمانوں پر جو یہ رمضان کے روزوں سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے دن آپ نے مدینے میں یہ اعلان کیا کہ جنہوں نے روزہ رکھا ہے وہ روزہ رکھے، اور جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہے یا جو جنہوں نے کچھ کھایا پیا وہ جو ہے پورا دن اب مکمل کریں. اب ان کو کچھ کھانا پینا نہیں ہے، بلکہ وہ روزے کی حالت میں آ جائیں اور اپنے روزے کو افطار تک جو ہے مکمل کریں. تو یہ عاشورہ کا روزہ فرض تھا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کے روزوں کو فرض فرمایا، جو پورے ایک مہینے کے روزے ہیں رمضان کے. تو یہ عاشورہ کا روزہ اور جو ہے ہر مہینے کے 3 دن یہ سب جو اب مستحب میں ہو گیا، یہ مستحب میں ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کے روزوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ ہی کے اندر فرمایا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 183 سے لے کر یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
روزے کے مسائل اور احکام بیان فرمائے ہیں. بیان فرمائے ہیں تقریباً آیت نمبر 187 یعنی 187 تک، 183 سے 187 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیام کے بارے میں، روزے کے بارے میں، اس کے احکام کے بارے میں، اس کے مراحل کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو بہرحال ارکان اسلام کی فرضیت یہ قرآن مجید سے ثابت ہے. شہادتین، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج کے بارے میں اس کے بعد ہم بیان کریں گے. تو یہ سارے ارکان قرآن مجید کی آیتوں سے نصاً جو ہے ثابت ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کہ اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے. کتب علیکم یعنی فرض علیکم، تم پر فرض کیا گیا ہے الصیام، روزہ. تو اس رکن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی بہت زیادہ روزے کے اندر آسانیاں فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شریعت سے، اس ملت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشقت کو اٹھا لیا، حرج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دور فرما دیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری رخصتیں نازل فرمائی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم میں جو بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو تو وہ ان رمضان کے مہینے میں چھوٹے ہوئے روزوں کی دوسرے ایام میں قضا کرے. فعدۃ من ایام اخر، ان ایام کے بدلے دوسرے ایام میں وہ ان روزوں کو پورا کرے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید جو روزے کے احکام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. تو یہ روزے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی اور جو ہے اس کی فرضیت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا. پھر اس کے بعد جو آخری رکن ہے ارکان اسلام میں سے وہ ہے حج. وہ ہے حج. تو یہ ارکان الاسلام میں سے آخری رکن ہے، یعنی پانچواں رکن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فرضیت فرمائی. بعض مفسرین نے کہا کہ جو ہے 6 ہجری میں حج جو ہے فرض کیا گیا، 6 ہجری میں حج کو فرض کیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا سورہ آل عمران میں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. یہ جو ہے سورہ آل عمران کی 97 نمبر کی آیت ہے. اللہ نے کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ کہ اللہ تبارک کے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کعبۃ اللہ کا قصد کرنا، اس کا حج کرنا، جو اس کی استطاعت رکھتا ہو اس پر ضروری ہے، اس پر ضروری ہے. پھر اللہ نے کہا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو کفر کرے یعنی حج کا انکار کرے یا حج ادا کرنے کے لیے استطاعت کے باوجود نہ جو ہے نکلے، نہ جو ہے کرے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے. تو گویا ایک طرح سے جو یہ عمل اس کی بے نیازی، حج کے ادا کرنے سے یا حج کی فکر نہیں کرنا، حج کو جو ہے کا خیال نہ کرنا یا حج کا انکار کرنا، یہ کفر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. تو یہ پانچواں جو رکن ہے اسلام کا، اس کی فرضیت بھی قرآن مجید سے ثابت ہے. سورہ آل عمران کی 97ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فرضیت کا ذکر فرمایا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ رکن جو ہے ادا فرمایا، یہ رکن آپ نے ادا فرمایا. آپ نے 10 ہجری میں آپ نے حجۃ الوداع فرمایا جیسا کہ جو معلوم ہے، اور 9 میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے بھیجا، اور 8 میں آپ نے مکے کے جو والی تھے، امیر تھے، ان کو جو ہے آپ نے جو ہے بھیجا. اور جب مکہ فتح ہو گیا اور پھر جو ہے مکمل ساری چیزیں صاف ہو گئی، یعنی شرک جو ہے وہاں سے مکے سے ختم ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں آپ نے بذات خود حج فرمایا اور لوگوں میں یہ اعلان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، جو بھی شامل ہونا چاہے شامل ہو جائے. تو کافی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
حج کا جو طریقہ ہے وہ مکمل آپ نے بیان فرمایا. تو جو بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہی حج البیت، تو اس کی ساری تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے آپ نے بیان فرمایا. تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے تھے خذوا عنی مناسککم خذوا عنی مناسککم فانی لعلی لا القاکم بعد عامی هذا، کہ مجھ سے جو ہے حج سیکھو، مجھ سے حج کا طریقہ سیکھو، ہو سکتا ہے کہ میں آج کے بعد، یعنی اس کے بعد میں تم سے ملاقات نہ کروں، میں تم مجھے نہ پاؤ، یعنی میرا انتقال ہو سکتا ہے. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حج سکھایا، حج کے مسائل سیکھنے کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ترغیب دلائی. تو یہ پانچواں رکن ہے. اور یہ رکن بھی جو ہے جیسا کہ معلوم ہے کہ اس پر فرض ہے جو مستطیع ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا من استطاع الیہ سبیلا، جو اس کی استطاعت رکھے. اور استطاعت کیا ہے؟ الزاد والراحلہ، یعنی نفقہ ہو، حج کو جانے کے لیے اس کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے مال موجود ہو، اور سواری، اس کے مناسب سواری موجود ہو، اور اولاد کے لیے خرچ اور ان کا نفقہ، یہ ساری چیزیں آدمی جو چھوڑ کر جائے. تو یہ حج کا ذکر ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور سورہ حج کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی آیتوں کے اندر اس کا ذکر فرمایا. تو یہ مختصر میں نے آپ کے سامنے ارکان الاسلام کے بارے میں مختصر آپ کے سامنے میں نے بیان کیا. کیونکہ اور یہ میں نے یہ بیان کیا کہ یہ سارے ہی ارکان اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے ثابت ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تفصیل اپنی احادیث میں بیان فرمائی، عمل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو بتلایا. اب اس کے بعد ہم یعنی طہارت کی بعض آیتیں، طہارت یعنی وضو اور تیمم اور غسل کی آیتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء میں اور سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، ان کا جو مختصراً ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے اس مختصر وقت میں جو ہمارے ساتھ جو ہے باقی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. یہ سورہ نساء کی آیت ہے. سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. تو یہ طہارت کی، وضو اور تیمم کی اور غسل کی آیتیں ہیں. ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مسائل اور احکام بیان فرمائے ہیں. جہاں تک جو ہے شہادتین ہیں ان کی دلیل یا ان کی آیتیں قرآن مجید کے اندر کیا ہیں، تو بہت ساری آیتیں شہادتین کے تعلق سے. جہاں بھی اخلاص کا ذکر ہوا ہے، جہاں بھی قرآن مجید کے اندر اخلاص کا ذکر ہوا، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، یہ شہادتین کی دلیل ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ. تو یہ ساری آیتیں شہادتین پر جو دلالت کرتی ہیں، اس کے حکم پر دلالت کرتی ہیں. تو ہم مائدہ کی آیت کی جو شرح مختصر آپ کے سامنے بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة، کہ اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑو، یعنی جب تم نماز کا ارادہ کرو،
فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے وضو کے جو فرائض ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا اس آیت میں ذکر فرمایا، وضو کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ طہارت کی کتنی اہمیت ہے دین اسلام کے اندر، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، الطہور شطر الایمان، کہ طہارت اور پاکی یا وضو یہ آدھا ایمان ہے، یہ آدھا ایمان ہے. تو طہارت کی بڑی اہمیت ہے دین اسلام کے اندر، بلکہ اسلام پورا جو ہے طہارت ہے، یعنی ظاہری اور باطنی طہارت یہ دین اسلام ہے. خلاصہ ہم دین اسلام کا بیان کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام شروع سے آخر تک طہارت ہے، ظاہری اور باطنی طہارت کا نام اسلام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ظاہری طہارت ہے اس کے بارے میں کہا اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑو یعنی نماز کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم، تو سب سے پہلے اپنے جو ہے چہروں کو دھو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک، وایدیکم الی المرافق، کوہنیوں تک دھو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پیروں کو گھٹنوں ٹخنوں تک دھو. یہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ذکر فرمایا. تو اللہ تبارک و تعالی نے جو فرائض ہیں ان کا ذکر فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً وضو کا طریقہ صحابہ کرام کو سکھایا، اور صحابہ کرام نے تابعین کو سکھایا، اور تابعین نے تو اس طریقے سے الحمدللہ احادیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا صحیح طریقہ محفوظ ہے. کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، آپ نے کون سا وضو کیسے دھویا، تو ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. تو یہ وضو کے احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں بیان فرمائے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم جنوبی ہو، یعنی اگر تم نے اپنی عورت کے ساتھ ہم بستری کیے، یا تم نے جماع کیا، یا تم سے منی خارج ہوئی ہے، فَطَّهَّرُوا، تو تم غسل کرو، غسل کرو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طہارت کا حکم دیا، طہارت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، یعنی غسل کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، پھر اللہ نے کہا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ، اللہ نے جو رخصت دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخفیف جو بیان فرمائی، وَإِن كُنتُمْ مَرْضَى، یعنی اگر تم جو بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر کی حالت میں ہو، وَإِن كُنتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، اور جو ہے تم یعنی استنجا سے فارغ ہو کر آؤ، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، اور یا تم نے جو ہے عورتوں کے ساتھ جو ہے جماع کیا. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے غسل کا حکم دیا، یعنی پانی اگر موجود ہے تو غسل جو ہے ضروری ہے، کیونکہ پانی ہی طہارت میں اصل ہے، پانی ہی طہارت کے لیے اصل ہے. جیسے اللہ نے کہا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، تو پانی ہی اصل جو ہے طہارت کا ذریعہ ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم کو پانی میسر نہ ہو، یعنی تم نے جماع کیا، یا جو ہے تم نے استنجا کیا، چاہے وہ پیشاب ہو یا جو ہے قضاء حاجت ہو، یا اسی طریقے سے آدمی پانی استعمال کرنے کے قابل نہ ہو، کسی عذر کی وجہ سے، مرض کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے، یا پانی میسر نہ ہو، یا پانی میسر نہ ہو یعنی پانی موجود نہ ہو، یا پانی کے لیے بڑی جو تنگی ہو، مشقت ہو، یا جو پانی پینے کے لیے وہ اگر استعمال کیا جائے طہارت کے لیے تو پھر جو ہے پینے کے لیے موجود نہ ہو. تو ان تمام حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رخصت دی. دین کے اندر کتنی تخفیف اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی. اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن كُنتُم مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، تمہارے پاس پانی نہ ہو، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو، پاک مٹی سے تیمم کر لو. فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، تو اس سے جو اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھ کو مسح کر لو. تو تیمم کا طریقہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے
बतला दिया इन आयतों के अंदर। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तयम्मुम के बारे में कहा कि एक मर्तबा जो है पाक मिट्टी पर जो है मारो और फिर जो उसको फूंक सकते हैं, फिर उसके बाद अपने चेहरे को और अपनी हथेलियों को मलना है, बस दूसरा जो है कुछ करना नहीं है तयम्मुम के अंदर। तो ये बाज जो है चीज़ें मैंने आपके सामने बयान की, जिनके अंदर मैंने आपके सामने अरकान इस्लाम और उनकी दलीलें और उनके बाज मसाइल, इसी तरीके से तहारत और उसकी आयतें और उसके बाद मसाइल मैंने आप लोगों के सामने बयान किया। क्लास के शुरू करने में जो है थोड़ी ताख़ीर हुई, वो जो है कुछ मेरे जो है बाहर रहने की वजह से या जो है इत्तला ना मिलने की वजह से मैं मादरत खा हूँ। इंशाअल्लाह ये जो बातें आप लोगों के सामने कही गई, जो दलीलें बयान की गई, इंशाअल्लाह वो आप उसको जो है महफूज रखें, और जो है जो भी आपके पास अगर सवाल वगैरह है तो इंशाअल्लाह आप जो है बयान करें। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी मजलिसों को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला हमारे इल्म में ज़्यादती फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेक अमल की तौफीक दे, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को किताब व सुन्नत पर इस्तिकामत दे, अल्लाह ताला सारे मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। आमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। जी, याद करने की आयतें, याद करने की आयतें ये जो है इंशाअल्लाह आप लोगों के साथ जो है ग्रुप में शेयर की जाएंगी। जो भी आयतें मैंने आप लोगों के सामने बयान किया है इंशाअल्लाह, यही आयतें हैं जिनको याद करना है, जिनको याद करना है इंशाअल्लाह। ये आयतें आप लोगों को मुंतखब जो आयतें हम जो है पढ़ा रहे हैं, इंशाअल्लाह ये आयतें हम आपको रवाना कर देंगे, आपको भेज देंगे ग्रुप में इंशाअल्लाह एडमिन के जरिए। जी, और कोई सवाल किसी के पास? अल्हम्दुलिल्लाह, अगर भेज दी गई हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो आप इन आयतों को याद कर लें, इन आयतों को जो है अज़बर कर लें, ताकि इंशाअल्लाह आइंदा के दुरूस में भी जो है आप उससे जो है इस्तिफादा कर सकें। तो ठीक है, हम इसी बात पर अपनी बात को ख़त्म करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको जो है दोबारा इंशाअल्लाह इन मजलिसों में जमा फरमाए। आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये आप लोग कह रहे हैं कि जो है अनम्यूट करना है, आप लोग जो है म्यूट हैं, तो यहाँ पर कुछ मुझे मालूम नहीं हो रहा है कि जो कैसे उसको किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आप लोगों को जो है नेक तौफीक दे, हम तमाम तमाम को इल्म नाफ़ि अता फरमाए, और जो अमल सालिह की तौफीक दे। इंशाल्लाह फिर हम जो है जमा होंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।